ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے کراچی کے معروف تاجر دانش متین کے اغوا برائے تاوان کی FIR 36/2026 پر، جس میں بہت ہی تیزی سے جو ہے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، اور تفتیش کے دوران اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اغوا برائے تاوان کی اس واردات میں ایک DIG نہیں بلکہ دو DIG، ایک ڈسٹرکٹ SSP، ایک DSP، ایک تھانے کے SHO سمیت کوئی 13 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ انہیں تفتیش میں شامل ہونے کے بہانے بلا کر جو ہے باقاعدہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جا سکتی ہے، انہیں حوالات کے اندر دھکیلا جا سکتا ہے۔ خود A سیکشن تھانے کے ASI مرزا راشد بیگ کے تفصیلی بیان قلم بند کیے جانے کے بعد، جن کا پہلے ہی جو ہے خود حیدرآباد کے SSP عدیل چانڈیو جو ہے وہ ایک تفصیلی جو ہے 164 کا بیان جو ہے مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور اپنے اس بیان میں انہوں نے بہت ہی سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، اتنے سنسنی خیز کی ان کا وہ بیان جو ہے وہ بہت سارے DIGs کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس وقت جو اسکرین پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ تصویریں بہت ہی معنی خیز ہیں۔ یہ تصویریں جو ہے یہ ایک ٹرائیکا ہے، اس ٹرائیکا کا اس کیس سے اور دوسرے بہت سارے ان ٹریس کیسز سے کیا تعلق بنتا ہے، اس پر بھی آگے چل کر ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹرائیکا جو ہے ہر برے وقت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتا رہا ہے، ایک دوسرے کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مشکلات سے باہر نکالنے میں اپنے اپنے مرتبوں کا، اپنے اپنے اختیارات کا ناجائز ترین جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے سال جو ہے خود ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی FIR میں جو ہے ایک DIG جاوید جسکانی اور خود میرپور خاص کے ڈسٹرکٹ SSP چودھری اسد کے علاوہ عمر کوٹ کے اس وقت کے SSP کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہوئی تھی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، اور وہ آج تک جو ہے روپوش ہیں، ماں سوائے ایک SSP کے جنہوں نے ضمانت کروا لی تھی، لیکن باقی دونوں DIG اور SSP جو ہے وہ تفتیشی ٹیم کو جوائن نہ کر سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں تاحال اشتہاری ہیں۔ اس کے بعد اب یہ 2026 نئے سال کا نیا تحفہ بہت ہی خطرناک کیس جو ہے وہ گزری تھانے میں 36/2026 درج ہو چکا ہے۔ اب پہلے میں ذرا بات کرتا ہوں FIR پر 36/2026۔ یہ لفظ 36 جو ہے نا، 36 کو اگر آپ کاؤنٹ کرو، اس کو ایڈ کرو تو یہ 9 کا ہندسہ بنتا ہے۔ جو لوگ علم اعداد جانتے ہیں، خود جو ہے عیسائیت میں جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 9 کا ہندسہ جو ہے یہ اینڈنگ آف ٹائم کے لیے جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں 9 کا ہندسہ آ جائے تو سمجھو کہ وہ ٹائم کا اختتام ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹائم اچھا ہے یا ٹائم برا ہے۔ اگر کسی کا اچھا ٹائم گزر رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے، اور اگر ٹائم کسی کا جو ہے وہ برا چل رہا ہے تو اس کا ٹائم اینڈ ہو گیا۔ تو اب یہ جو FIR درج ہوئی ہے 36/2026، یہ FIR کے زد میں جو افسران آ رہے ہیں، اگر ان کا ٹائم اچھا ہے اس وقت تو سمجھو کہ ان کا ٹائم کا اینڈ ہو گیا، اب ان پر برائی کے، تباہی کے، بربادی کے جو ہے وہ دروازے کھل چکے ہیں 36/2026 FIR کی شکل میں۔ اب تک جو ہے اس کیس میں صرف ایک ہی ASI کا نام آ رہا ہے، حیدرآباد A سیکشن تھانے کے مرزا جو ہے وہ راشد بیگ۔ ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی حیدرآباد گئی اور انہوں نے جو ہے امین رنگون والا کے ساتھ مل کر جو ہے A سیکشن تھانے گئی اور اس ASI سے متعلق مکمل معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ یہ تو بڑا اللہ والا بندہ ہے، بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے، اور اس قسم کے کاموں میں کبھی شامل نہیں رہا ہے، لیکن کبھی بھی افسروں کا حکم جو ہے وہ ماننے سے انکار کرنے کی بھی ان میں گنجائش نہیں رہی۔ اب
کس قسم کے افسر کا سلیکشن کیا اتنے خونی، اتنے خطرناک ترین قسم کے آپریشن کے لیے؟ جو ایف آئی آر درج ہوئی 506/2025. ابھی 2025 کا مطلب ہے کہ یہ تو ابھی کی ایف آئی آر نہیں ہے، پچھلے سال کی ایف آئی آر ہے. جس طریقے سے سامنے بات آئی ہے 506/2025. ہم 506 سیکشن سمجھتے رہے، یہ تو ایف آئی آر کا نمبر بتایا گیا. 506/2025 ایف آئی آر ہے، اور اس ایف آئی آر میں جو ہے دانش متین کو جو ہے اغوا کر کے کراچی سے حیدرآباد لایا گیا تھا اپنے مذموم مقاصد کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانے کا اے ایس آئی کیا اپنی مرضی سے جو ہے تھانے اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی کارروائی ہوئی، اتنی بڑی کارروائی میں سے آخر ایس ایچ او جو ہے تھانے کا نیک محمد کھوسو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نامی گرامی ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا ہے، آخر ان کا نام کیوں ہدف کر دیا گیا ہے؟ انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے کیوں نکال دیا گیا؟ کیا ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر ایک اے ایس آئی مرزا جو ہے وہ راشد بیگ جو ہے، یہ کیا اپنی مرضی سے کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی موبائل لے کر کراچی آئے اور اتنے نامی گرامی تاجر بزنس مین کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے یہاں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، بلکہ انہیں ایک طریقے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو 164 کے بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے خود اے ایس آئی مرزا راشد بیگ کا، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جب وہ کراچی سے یہ جو دانش تیمور کو لا رہے تھے، وہاں سے کراچی سے اغوا کر کے لا رہے تھے، اس وقت وہاں سے لے کے جو ہے خود حیدرآباد تک جو ہے وہ ان کا ٹیلی فون پر جو رابطہ تھا دانش متین کو لاتے ہوئے اپنے نہیں بلکہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے. ڈی آئی جی پیر محمد شاہ جو ہے انہیں گائیڈ کرتے رہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یعنی کہ یہ کوئی ظاہر ہے 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے. 3 گھنٹے جو ہے کہتے ہیں لگاتار جو ہے وہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ سے ان کی گفتگو ہوتی رہی. یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے. اب دانش متین نے کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، بلکہ جو حقیقت تھا وہ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ 164 کا یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، جو انہوں نے خود ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کے کہنے پر یا ان کے حکم پر یا ان کے ہدایت پر جو ہے یہ بیان انہوں نے وہاں ریکارڈ کرا. تو اب یہ بیان جو 164 کا ہے، یہ بیان نہیں ہے، توپ کا ایک گولا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہا ہے ان کا یہ 164 کا بیان. اب عدیل چانڈیو کے اپنے جو قریبی رفقا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی آئی جی حیدرآباد اور خود پیر محمد شاہ جو ہے وہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یہ سارا سندھ پولیس جانتا ہے. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ان کی یاری ہے اور ایک دوسرے کے آڑے وقت میں کام آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب گوڑکی میں جو ہے آپریشن ہوا اور گوڑکی میں جو ہے خود ڈی آئی جی حیدرآباد کے بہت ہی قریبی ایس ایچ او شکور لاکو پر جب مشکل آئی، تو اس وقت جو ہے خود شکور لاکو کو بچانے میں جو ہے پیر محمد شاہ کا کلیدی کردار تھا. اور اس وقت جس طریقے سے ایک محاذ شروع ہو گئی تھی خود ڈی آئی جی کے اپنے ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی گوڑکی حفیظ بگٹی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے بعد وہ جو بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے جو ہے جو تصویریں میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی ٹرائکا کا، اس ٹرائکا میں کس طریقے سے آئی جی نے جو ہے مبینہ طور پر فریق بن کر جو ہے وہ اس وقت پیر محمد شاہ کا ساتھ دیا، انہیں بچایا، اور ان کو بچاتے بچاتے جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ ایس ایس پی عبدالحفیظ بگٹی کو انتقام کا نشانہ بنایا. اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو حقائق بتانا چاہتا ہوں، لیکن آئی جی نے انہیں کوئی ٹائم نہیں دیا تاکہ وہ حقیقت بیان نہ کرے، اور ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر دی. یعنی کہ جو اس وقت وہ ایک آپریشن کر رہے تھے ڈاکوؤں کے خلاف، خود سندھ حکومت اور وزیر داخلہ کے احکامات پر کہ وہ سرنڈر کرا رہے تھے ڈاکوؤں کو، شر قبیلے کے 250 ڈاکوؤں کو، وہی ڈاکوؤں کو اب جا کے جو ہے وزیر داخلہ کے حکم پر جو ہے ناصر آفتاب ڈی آئی جی لاڑکانہ جو ہے وہ سرنڈر کروا رہے ہیں. وہی کام تو پہلے خود بگٹی کرتے. اس وقت جو ہے وہ ان کے راہ میں رکاوٹ کون بنے تھے؟ خود وہی جو کہ ڈاکوؤں کے سہولت کار تھے، جو کہ ڈاکوؤں کو پناہ دینے والے تھے، جو کہ ڈاکوؤں کے مددگار تھے.
وہ ڈاکوؤں سے پہلے حفیظ بگٹی پہ حملہ کرایا، فائرنگ کرائی، ہو تو اللہ نے اسے بچا لیا، ورنہ وہ بھی اس وقت ان کے حملے کے زد میں آ کے شہید ہو جاتے۔ تو بعد میں جو ہے خود جو ہے شکور لاکھو گرفتار ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بھی جو ہے پیر محمد شاہ نے جو ہے یاری نبھائی تھی، خود ڈی آئی جی حیدرآباد طارق دھاریجو کی محبت میں یا ان کی دوستی میں، اور شکور لاکھو کو انہوں نے بچایا۔ اور پھر اس میں جو ہے خود اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن نے بھی جو ہے مبینہ طور پر فریق بن کر جو ہے وہ پیر محمد شاہ کو اس سارے معاملے میں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا اور انہیں بچا لیا، حالانکہ وہ اس کے زد میں آ رہے تھے۔ تو یہ ٹرائکا کا، یہ جو میں نے ٹرائکا کی بات کی، تو ٹرائکا کی یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے خود اے ایس آئی مرزا راشد بیگ کے، ان کا بیان ہو چکا ہے، انہوں نے جو ہے اپنے بیان میں ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا ذکر کر دیا ہے کہ پیر محمد شاہ کے کہنے پر ہی یہ جو دانش متین کو کراچی سے اغوا کر کے لائے ہیں حیدرآباد 506/2025 ایف آئی آر میں، اور پورے فسانے میں جو ہے نیک محمد کوسو کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اے سیکشن تھانے کا۔ اے سیکشن کا تھانہ جو ہے اس قسم کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے خود کراچی کا ایک اور بہت ہی نامی گرامی بزنس مین مسعود پاریک کو بھی یہ اغوا کر کے لائے تھے، اور اس اغوا کی واردات میں خود پیر محمد شاہ کا سابقہ اے ڈی سی، سابقہ ان کا فرڈ مین، سابقہ ان کا گن مین ظفر چانڈیو جو ہے وہ ملوث تھا، جو کہ رینجر کا سابقہ سپاہی ہے، اور اب جو ہے یہاں پر پولیس میں اسے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل بھرتی کروایا گیا ہے۔ وہ جو ہے وہ اس اغوا کی واردات میں ملوث تھا، بعد میں کورٹ کے حکم سے جو ہے وہ سی آئی اے حیدرآباد سے جو ہے اس کی برآمدگی عمل میں لائی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی اور بہت سارے جو ہے یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تو یہاں حیدرآباد کے اے سیکشن تھانے کا ایک محبوب مشغلہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اے سیکشن تھانہ جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کے دائرہ اختیار ہی میں نہیں آتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ ڈی آئی جی حیدرآباد کو جواب دے، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی سب کچھ جو ہے خود اس وقت عدیل چانڈیو ایس ایس پی کے اپنے رفقا کہہ رہے ہیں۔ عدیل چانڈیو کا یہ اقدام جو انہوں نے اپنے اے ایس آئی خود مرزا راشد بیگ کا جو 164 کا بیان کروایا، اس کے بعد سے دونوں ڈی آئی جیز جو ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ کر انہیں طرح طرح کی جو ہے وہ اس وقت دھمکیاں مبینی طور پر دے رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ لیں گے، انہوں نے اس آڑے وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا بلکہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی، تو ہم تمہارا بھی جو ہے اس پولیس میں جینا دوبر کر دیں گے، اور یہ تمہاری سمجھو کہ آخری پوسٹنگ ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی اور پوسٹنگ نہیں مل سکے گی۔ اس قسم کی کہتے ہیں کہ تڑیاں، دھمکیاں، ببکیاں جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے عدیل چانڈیو کو دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ تو یہ دانش متین کا جو اغوا برائے تاوان کا جو کیس ہے، یہ بہت تیزی سے اس کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ بھی خدا کی شان دیکھیں کہ وہ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر، جس کے خلاف جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، انہیں سندھ بدر کرنا چاہ رہے تھے، اب انہی کے آگے جو ہے وہ ان کے ہی پیادوں کے، انہی کے لاڈلوں کے جو ہے وہ کیس اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ اب ان کی منتیں ترلے کریں کہ اس کیس میں کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لاڈلوں کو جو ہے وہ بچانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہے کہ اس میں حساس ادارے جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش کو جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں کہ پولیس اس میں کہیں کوئی ڈنڈی مار کر اپنی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کیس کے اندر جو ہے یہ 36/2026 میں جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی نہیں بلکہ 2 ڈی آئی جی، ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ایک ڈی ایس پی، ایک ایس ایچ او نیک محمد کوسو اور اے ایس آئی جو ہے خود مرزا راشد بیگ کے علاوہ 12-13 دوسرے پولیس افسران اور اہلکار جو ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ زیر تفتیش بلکہ زیر حراست کیے جا سکتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جا سکتی ہیں، اور انہیں جو ہے نشان عبرت بناتے ہوئے جو ہے وہ حوالات کے اندر بھی جو ہے وہ انہیں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ خدا قدرت کی پکڑ میں آ گئے تو غلط نہیں ہوگا، یہ بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی اور معاملے میں جو ہے تھے، غلطی گناہ کہیں اور انہوں نے کی ہے، اور اب یہ کیس ان کے لیے ایک بہانہ بن چکا ہے۔ میں ذاتی طور پر جو ہے کسی سے میرا کوئی نہ تو عداوت ہوتی ہے، نہ ہی میری کسی سے کوئی وہ ہے مخالفت ہے۔ کبھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پیر محمد شاہ نے ایک اچھی تقریر کی تھی
کرپشن کے حوالے سے میرا دل خوش ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے. خدا کی قسم جو بھی انہوں نے کہا وہ اتنا ہی درست ہے جتنا سورج کا جو ہے روزانہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہونا ہے. اتنی بات انہوں نے درست کی تھی, میرا دل خوش ہو گیا تھا اور میں نے یقین جانی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام کیا تھا, کیونکہ پاکستان کے کسی بھی پولیس افسر, کسی بھی سرکاری افسر میں حاضر سروس تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان میں اتنی ہمت ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا سچ کہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پیر محمد شاہ نے انتہائی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے ایک سچ بیان کیا تھا. اب مجھے کیا معلوم تھا کہ سچ جو ہے وہ کتنا کڑوا ہوتا ہے اور سچ کی کتنی بڑی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑتی ہے, جو کہ میں خود جب پاکستان میں تھا میں نے بھی سچائی کی بہت بڑی قیمت جو ہے مقدمات کے اندراج اور اپنے آپ کو جیل ٹھونسے جانے کی شکل میں وہ میں قیمت ادا کر چکا ہوں. تو اب یہ جو 36/2026 کی ایف آئی آر ہے, یہ بلکہ یہ تو اب ایک شروعات ہو چکی ہے ایف آئی آرز کی. پہلے بھی وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں, لیکن یہ ان تمام مسائل کی ایک طریقے سے ماں ہے. اس سے پیچھا چھڑانا, اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے چڑھان کی طرح سے جو ہے خود سابقہ آئی جی کھڑے ہیں, لیکن سابقہ آئی جی کے اپنے پیروں تلے بھی جو ہے وہ زمین کھسک چکی ہے. وہ بھی اب اتنے زیادہ کوئی کارآمد ثابت نہیں, بلکہ وہ بھی اب چلیدہ کارتوس بن چکے ہیں. وہ خوش فہمی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اب ان کی بھی نہیں چلے گی. جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فون گما دیں گے, ایک فون کٹکا دیں گے تو سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, بند تالے جو ہے وہ کھل جائیں گے. اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. جو تصویریں میں نے دکھائی تھی آپ کو شروع میں ناظرین, اس میں یہ نیک محمد کھوسو اور آئی جی کے کیا مراسم ہیں. نیک محمد کھوسو جو ہے کراچی میں جو ہے ایسٹ کے سابقہ ڈی آئی جی عامر فاروقی کے ہاتھوں جو ہے تیل چوری کے معاملے میں جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے. یعنی کہ عامر فاروقی کی تفتیش ہو, ان کی انکوائری ہو, وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں, وہ کبھی کسی کا زیادتی نہیں کرتے. ان کی انکوائری میں ایک بندہ اگر ڈسمس ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بحال نہیں کروا سکتی. لیکن سونے پہ سہاگا ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے وہ انہیں بحال کروا دیا تھا, ایک انکوائری کر کے دوسری, اور فوری طور پر جو ہے وہ انہیں بحال کرا دیا. تو یہ ان کے تعلقات ہیں آپس میں اس ٹرائکا کے. تو یہ ٹرائکا جو ہے یہ شروع سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا چلا آ رہا ہے. دونوں کی مثالیں میں نے پیش کر دی. پیر محمد شاہ کی جو ہے وہ گوٹکی میں خود ان کے اپنے ایس ایس پی جو ہے حفیظ بگٹی سے جو مہاجر آئی تھی شکور لاکھوں کی وجہ سے, اس میں آئی جی نے کیسے جو ہے ڈنڈی مار کے اس سے بچا لیا تھا. اور یہاں پر جو ہے خود نیک محمد کھوسو کو ڈسمس ہونے کے بعد کس طریقے سے اپنے ایماندار ترین ڈی آئی جی کی مزاحمت اور مخالفت کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے ایک غیر قانونی ایک غیر اخلاقی کام کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا تھا. جس کے بعد سے انہوں نے یہ اغوا برائے تاوان کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری جو ہے وہ وارداتیں کر چکے ہیں, جس میں 6 بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے میں بھی جو ہے وہ جامشوروں کے قریب ہلاک کر چکے ہیں, جس کی ایک الگ انکوائری چل رہی ہے. تو یہ تھا دانش متین کے اغوا کے کیس کی تحقیقات, جو کہ ڈی آئی جی سی آئی اے کی سربراہی میں جو ہے مقدس حیدر کی سربراہی میں ان کی ٹیم کر رہی ہے. بہت دباؤ ہے ان پر, لیکن جو ہے حساس ادارے جو ہے اس کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہے اگر مقدس حیدر کچھ اس میں ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی پوزیشن گنوائیں گے, خود کو مشکل میں ڈال دیں گے. لہٰذا وہ اس وقت کسی کی کوئی مدد کرنے کی پوزیشن نہیں, بلکہ اس وقت ناک کی سیٹ پر اس وقت چل رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت مرزا راشد بیگ جو ہیں, کیا نام ہے, یہ جو اے ایس آئی ہیں, ان کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے. کہ سب سے بڑا مدعا اس وقت وہ ہے, ان کا بیان اہمیت کا حامل ہے. ان کی زندگی کو اس وقت خطرہ ہے, کیونکہ یہ پہلوانوں کی جنگ ہے, ہاتھیوں کی جنگ ہے. اس ہاتھیوں کی جنگ میں ہر کوئی جو ہے وہ خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے خلاف پیدا کی جانے والی تمام شہادتوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرنے سے گریز نہیں کرے گا, چاہے وہ واقعاتی شہادت کی شکل میں ہو, چاہے کوئی انسانی جان کی شکل میں ہو. ظاہر ہے کہ وہ اپنی پوسٹ کو, اپنے عہدوں کو, اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے
کچھ بھی کر سکیں گے۔ یہ جو ٹرائکا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی مضبوط ہے۔ جن لوگوں نے ان پر اب اس وقت ہاتھ ڈالا ہے انہیں بھی ان کی مضبوطی کا، ان کے تعلقات کا، ان کے اثر و رسوخ کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست ہوتی ہے۔ ریاست اس وقت حرکت میں آ چکی ہے، تو اس وقت جو تفتیش ہو رہی ہے یہ تفتیش یقیناً جو ہے ایک فیصلہ کن تفتیش ہوگی، ایک معنی خیز تفتیش ہوگی۔ سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے یہ ایک نئی تاریخ قسم کی جو ہے وہ رقم کرنے جا رہی ہے۔ یہ 36/2026 جس طریقے سے 2025 میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کیس میں ایک تاریخ رقم ہو چکی تھی ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کرنے کی شکل میں، اب اس کا ریکارڈ جو ہے یہ 36/2026 جو ہے وہ توڑنے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں 2 ڈی آئی جیز آ رہے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی آ رہا ہے، اور بہت طاقتور قسم کے پولیس افسران جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے تلے آ رہے ہیں۔ اس ایف آئی آر کی 2 دہاری تلوار کے زد میں جو ہے بڑے بڑے نامی گرامی بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے وہ اس وقت آ رہے ہیں اس کیس کی تفتیش میں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جاتے جاتے اتنا کہوں کہ پیر محمد شاہ سے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف معلوم کیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے خلاف ہونے والی اس کارروائی پر۔ ان کو بار بار فون کیا، پجارن جی نے بھی اور خود ہمراز راہی نے بھی، لیکن کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ وہ بڑے ڈر ڈر کے کرتے ہیں، چونکہ وہ پاکستان میں انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم جا کے ان سے ملیں گے، بات کریں تو کہیں ہماری ٹانگیں نہ توڑ دیں، کہ ہماری ہاتھ نہ توڑ دیں، کہیں ہمیں ہی تمام تر معاملات کا ذمہ وار نہ ٹھہرا دیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک رسمی کارروائی کی۔ میں اس پلیٹ فارم سے پیر محمد شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میرا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283۔ اگر آپ کچھ کہیں، میسج بھیجیں واٹس ایپ کے ذریعے، ہم آپ کا میسج اپنے پروگرام میں چلا دیں گے، ورنہ میں آپ کے اور ہمارے جو مشترکہ دوست ہیں ممتاز صحافی امداد سومرو سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا، ان سے بھی میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ان کے ذریعے میں آپ کا موقف لینے کی کوشش کروں گا تاکہ پروگرام میں اس کو شامل کروں۔ یہی انصاف کے تقاضے ہیں، یہی صحافتی اصولوں کے جو ہے یہی اس کے تحت جو ہے یہ پروگرام کو ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا جو ہے موقف آنا چاہیے۔ آج اسی کیس کے سلسلے میں جو ہے میں نے کراچی کے سندھ کے بہت سارے پولیس افسروں سے جب بات کی، ان کے ویو معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں پیر محمد شاہ کے خلاف اس کارروائی پر، تو میں جو ان سے میرا اندازی گفتگو تھا یہی تھا کہ یار میرا دل جو ہے وہ آج خون کے آنسو رو رہا ہے اس کارروائی پر۔ تو آپ یقین جانیں، بہت سارے جو پولیس افسران ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ آپ گرم گرم جلیبیاں کھائیں اور جشن منائیں، ایسے لوگوں کے لیے اپنا خون نہ جلائیں جو کسی کے کام نہیں آتے۔ تو یقین جانیے کہ بہت سارے پولیس افسران جو بڑے عہدوں کے ہیں وہ بدترین قسم کی مخالفت کر رہے تھے، بہت کم ایسے تھے جو ان کی حمایت میں بول رہے تھے۔ ایک ابھی ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں ٹریفک کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیر محمد شاہ کے ہاتھوں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔